والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے بیان کتاب و بدء الخلق، یعنی باب اس بیان میں ہے کہ مخلوق کی پیدائش کیوں کر شروع ہوئی۔ مخلوق یعنی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس میں ساری پیدا کی ہوئی چیزیں آ گئی، انسان اور جانور اور چرندوں پرندوں ساری چیزیں۔ تو کیسے ان کی ابتدا ہوئی، اللہ نے کیوں پیدا کیا، ان ساری چیزوں کے تعلق سے امام بخاری نے بات شروع کی۔ اس کے بعد باب بادا ہے، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کس قول پر انہوں نے باب بادا ہے اور کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ مطلب ہے کہ اللہ کی ذات یہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی اس کو لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کو یہ چیز بتلائی ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری کہانی ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ مکہ والے جو ایمان نہیں لاتے تھے نا، سب سے بڑی وجہ ان کے یہ تھی کہ ان کے سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ ہم کو مارنے کے بعد دوبارہ کون اٹھائے گا۔ وہ کہتے تھے بھائی مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہاتھ پتہ نہیں کہاں، پیر پتہ نہیں کہاں، دل گردے بھیجے پتہ نہیں کہاں سب بکھر اکھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کر دیا جائے، یہ ان کی لاجک تھی۔ لیکن بس اتنی ہی، آگے بھی سوچ سکتے تھے نا کہ بھائی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو جس نے ہمیں کچھ نہیں تھے وجود میں لے آیا، پیدا کر دیا، تو پھر دوبارہ اس کو مارنے کے بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین انسان کو کیسے بناتا ہے؟ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اب دیکھیے اسی لوتھڑے سے اللہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اسی سے اللہ کیسے بناتا ہے ہاتھ، پیر، کان، ناک، دل، پھیپھڑے، گردے، دماغ کا پردہ نہیں کرتا ہے۔ تو سبب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے پہلے مرتبہ جب اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، پیدا کر دیا، تو دوبارہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ایسے جیسے آپ کے سامنے کوئی بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ بڑی خوبصورت گاڑی ہے لیکن میں اس کے پرزے کو بالکل بکھیر دو، پھر وہ دوبارہ میں ایسے ہی اس کو بنا لوں گا۔ اب کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پرزے اتنے باریک باریک ہیں، گیل ادھر، کیلچ ادھر، سارے الگ الگ کر دو، پھر کیسے اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا؟ تو سوال یہ کہ بھائی جب پہلی مرتبہ کسی نے بنایا نا اس کو، تو جب پہلی مرتبہ جب اس کے لیے مشکل نہیں ہوا تو اب تو یہ وجود میں آ گیا نا، پھر کیسے مشکل ہو جائے گا؟ تو یہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ نے یہ سمجھایا کہ اللہ پر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پر پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان تھا اور دوبارہ بھی پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ناممکن تو چھوڑو مشکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حدیث نوٹ کیا ہے، حدیث نمبر 3190، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں جاء نفر من بنی تمیم الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بنی تمیم کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا بنی تمیم ابشروا، تو جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی تمیم کے لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، مطلب یہ تم اسلام لائے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، آخرت میں بڑی ساری بھلائیاں تمہارے لیے ہوں گی، اس طرح آپ نے ان کو خوشخبری دی۔ قالوا بشرتنا فاتنا، تم لوگوں میں سے کسی نے کہا آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہو تو آپ کچھ مال بھی دے دو، یعنی یہ مطلب یہ عجیب سی بات۔ تو اصل میں چونکہ بتا رہے جو سوال کیا تو ایک بالکل جاہل آدمی، دیہات کا رہنے والا، جنگل کا، تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے مال سے اندھی محبت، ہر جگہ پیسہ پیسہ پیسہ، تو آپ خوشخبری سنا رہے مطلب کہ ایمان لائے ہو آخر میں بڑی اچھی کامیابی ملنے والی ہے۔ تو جیسے خوشخبری کا نام سنا تو اس نے سمجھا کہ لگتا ہے کچھ مال پانی ملنے والا ہے، تو فوراً اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خوشخبری سنائے ہو تو کچھ مال بھی لے لیجیے۔ فتغیر وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا کہ بندہ دینار کا بندہ ہے، آپ نے فرمایا
دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، درہم کا بندہ، یعنی جو اس کے پیچھے ایک دم اندھا ہو کر بھاگتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ کہہ رہے فجاء الیمن، پھر الیمن کے لوگ آئے، فقال یا الیمن اقبلوا البشریٰ ان لم یقبلها بنو تمیم، ایمن کے لوگوں تم لوگ خوشخبری تمہارے لیے ہے، اس کو قبول کرو، جبکہ بنو تمیم کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی ان کو خوشخبری سنائی۔ قالوا قللہ، تم لوگوں نے کہا ہم بالکل قبول ہے، سنائیے۔ فاقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بعد الخلق والعرش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی پیدائش اور عرش کے تعلق سے باتیں شروع کی، یعنی آپ نے ان کو بیان کرنے لگے عرش کیسے کیسے بنا یا مخلوق کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ سنانے لگے۔ کہنے فجاء رجل فقال عمران، تو عمران دراوی ہے جو اس مجلس میں شریک تھے، یہ کہتے ہیں اچانک ایک کوئی آدمی آیا، نامعلوم مجھول آدمی، نام پتہ نہیں کوئی آیا، اس نے کہا عمران راحلتک تقلطت لیس لمکم، اے عمران تمہاری اونٹنی بھاگ گئی۔ کہہ رہے جب مجھے خبر لگی میری اونٹنی تو بھاگ گئی نا، تو میں مجلس چھوڑا اور اونٹنی کو ڈھونڈنے نکل گیا، لیکن بعد میں نے کہا لیس لمکم، کاش کہ میں وہ مجلس نہ چھوڑا ہوتا، اونٹنی گئی جانے دی، لیکن وہ مجلس میں نہ چھوڑتا، کیونکہ باتوں کو نہیں سنایا نا جو اپنے بیان کی، وہ کہہ رہے ہیں میں محروم رہ گیا، تو بعد میں ان کو احساس ہونے کا اونٹنی جانے دی، جانے دی ملنی ہوتی مل جاتی، لیکن میں مجلس نہ چھوڑا ہوتا۔ کہتی ہے کہ ایسی مجلسوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی کی مجلس بھائی وہ بھی یہی باتیں تھی اور انہی کی بات ہم بھی سناتے ہیں۔ یہ بڑے بدنصیب ہیں جو دیکھیں کسی عذر کے ایسی مجلس شروع ہوتی ہیں اور بندی گلے سے نکل کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی ضروری ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی کام ہے، لیکن یار آپ کو پتا ہے بات جا کر موبائل چلاؤ گے، گپ سپ کرو گے اور فالتو کام کرو گے، 10-5 منٹ بیٹھ کے دن کی بات ہے نہ سننا، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو یہ کہے کاش میں وہ جب ان کے لیے وجود تھا، اٹھنی بھاگ رہی بھائی قیمتی مال جا رہا ہے، ان کے لیے وجود تھا، لیکن یہ پھر بھی کرے کاش میں محفل نہ چھوڑا ہوتا۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔